اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم رب زدنی علما آمین۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، آپ کے سامنے سورہ فرقان کی 3 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور انہی 3 آیتوں کو لے کر کے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے جینے کے ہر طریقے کو بیان کیا ہے۔ زندگی میں آپ کو کس طریقے سے رہنا ہے، کیسا کھانا ہے، کون سا حلال ہے، کون حرام ہے، معاملات آپ کو کیسے کرنے ہیں، رشتہ داریاں آپ کو کس طریقے سے نبھانی ہے، آپ کو کس طریقے سے اٹھنا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا، کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے شادی بیاہ کرنی ہے، یہ تمام طریقوں کو مذہب اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے ان تمام چیزوں کو باقاعدہ ہر اعتبار سے مکمل طور پر بیان کر دیا ہے۔ کسی بھی مذہب کے اندر اتنی تفصیل اور اتنے مکمل طریقے سے کسی بھی دھرم اور مذہب کے اندر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بعض جگہوں میں باقاعدہ نصیحت بھی کی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد ہماری بندگی، ہماری اطاعت ہونی چاہیے، چلنے میں، اٹھنے میں، کھانے میں، بیٹھنے میں طریقہ محمد الرسول اللہ کو ہی اپنانا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کیونکہ ہم نے اس رسول کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اپنے من کے مطابق اور اپنے دل و دماغ کے اعتبار سے اگر آپ چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اعمال، آپ کی عبادت بھی بیکار ہو جائے گی۔ اس وجہ سے رسول کی پیروی کرنا، قرآن کے فرمان کے مطابق چلنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن واقعی صحیح معنوں میں اگر اپنے آپ کو ٹٹولیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر اسلام کی رمق بھی باقی نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب اپنے معاشرے کے اندر زندگی گزارے تو لگنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، اپنے گھر کے اندر رہے تو لگنا چاہیے کہ اس کی باتوں سے اسلام جھلک رہا ہے۔ باتوں کا طریقہ بدل گیا، بات بات میں گالی دینا شروع کر دیا، چلنے کا انداز بدل گیا۔ اللہ کہتا میرے بندو، دنیا کے اندر سارے کے سارے میرے بندے ہیں، لیکن اسپیشل بندہ میرا وہ ہے، خاص بندہ میرا وہ ہے، فیوریٹ بندہ میرا وہ ہے۔ وعباد الرحمن الذین
یمشون علی الارض ہونا، میرا نیک بندہ، میرا فرما بردار بندہ، میرا اسپیشل بندہ، خاص بندہ وہ ہے جب زمین کے اوپر چلتا ہے تو چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والا بندہ چل رہا ہے، چلنے سے پتہ چلتا ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، چلتا ہے تو تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں، ان کی چال کے اندر عاجزی ہے، ان کی چال کے اندر نرمی ہے، ان کی چال بتاتی ہے کہ یہ مسلمان بندہ چل رہا ہے، یہ مسلمان لڑکا چل رہا ہے، یہ مسلمان لڑکی زمین کے اوپر چل رہی ہے، چلنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے چلنے کے اسٹائل بدل گیا ہے، تھوڑی سی دولت ملی، تھوڑی سی شہرت ملی، تھوڑے سے پیسے مل گئے، 2-4 بنگلے اس نے بنا دیے، 2-4 گاڑیاں لے لی، چلنے کا انداز بدل گیا، خاص لوگوں کو سلام کرنے لگا، عام لوگوں کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں، خاص لوگوں کو سلام کرتا ہے، بڑوں کو دیکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چھوٹوں کو دیکھا حقیر سمجھتا ہے، سلام تک نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، کیا اسلام نے تمہیں یہی طریقہ بتایا ہے؟ کیا اسلام نے تمہیں یہی کلچر دیا ہے؟ کیا اسلام نے تمہیں یہی تہذیب دی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھو، جب نبی اکرم راستے میں چلا کرتے تھے، چھوٹا ہو بڑا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، نبی اکرم چل رہے ہیں اور چلنے کے آداب بتا رہے ہیں۔ آپ نے چھوٹوں کو بھی سلام کیا، آپ نے بڑوں کو بھی سلام کیا۔ ہمارے یہاں سے یہ کلچر، یہ تہذیب کیسے ختم ہو چکی ہے؟ تھوڑی سی دولت، تھوڑی سی شہرت نے آدمی کو فخر کرنے پر آمادہ کر دیا۔ میرے نیک بندے وہ ہیں زمین کے اوپر چلتے ہیں تو چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بندہ چل رہا ہے، تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ خاص قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے بین ید الساعہ تسلیم الخاصہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں لوگ ایسے آئیں گے جو خاص لوگوں کو سلام کیا کریں گے۔ ہمارے یہاں خاص والا معاملہ ہوتا ہے، شادی بیاہ دیکھیے تو بڑے بڑوں کو دعوت دی جاتی ہے، غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج سماج کے اندر بھی وہی معاملہ ہو گیا ہے، بڑوں کو دیکھا، ہاں تھوڑا پیسہ والا دیکھا، دولت والے کو دیکھا، سلام کر لیا، غریب کو دیکھا، ایک مولوی کرتا پاجامہ ٹوپی والے کو دیکھا۔ میرے بھائیوں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر غیروں کا طریقہ پوری طور پر قبضہ کر لیا گیا ہے، پوری طور پر قابض غیروں کے طریقوں کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ ہمارے اندر وہ طریقے موجود نہیں ہیں جو اسلام ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ چلنا گھمنڈ طریقے سے، تکبر طریقے سے پسند نہیں آیا۔ قارون کا واقعہ سنا ہوگا، قرآن کی آیت کریمہ اگر پڑھا کرتے ہیں آپ، سورہ قصص پڑھیے، پورا واقعہ موجود ہے۔ قارون کا تکبرانہ انداز میں چل رہا تھا، پیسے کا انبار تھا اور اپنے آپ میں سمجھتا تھا کہ میں نے یہ پیسہ ہم نے کمایا ہے، کسی کے اس کے اندر کوئی سپورٹ نہیں ہے، ہم نے اپنے علم کی بلبوتے پہ ہم نے یہ پیسہ کر لیا ہے، ہم نے یہ دولت کمائی ہے، اور تکبرانہ انداز میں چل رہا تھا۔ اللہ کو وہ چال پسند نہ آئی، وہ تکبر پسند نہ آیا، وہ گھمنڈ اللہ کو پسند نہ آیا، اور اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین بیچ میں تم پھٹ جاؤ، زمین کے اندر اس کو دبوچ لو، اس کو دھسا دو۔ زمین فخسفنا به وبداره الارض، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا اور ہم نے حکم دیا زمین کو، اے زمین بیچو بیچ میں تم پھٹ جاؤ، اور قارون اس کے خزانے کو زمین کے اندر تم دھسا دو۔ یہ اللہ کا آرڈر سننا تھا کہ قارون اس کا خزانہ زمین کے اندر چلا گیا، اور نبی اکرم نے کبھی فرمایا کہ قارون نے یہ کام کیا تو اللہ کو اتنا برا لگا کہ قیامت تک یہ قارون اور اس کا خزانہ زمین کے اندر دھستا ہی چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج اسلام ہمارے اندر صرف نام کا رہ گیا ہے، گھر میں نہیں دکھتا۔ بیٹا کمانے لگا، باپ کی عزت بھول گیا، ماں کی عزت کرنا بھول گیا،
دولت میں آ کر کے اپنے آپ کو انبن کرنے لگا اور اپنے آپ کو بڑا دادا سمجھنے لگا، بڑا چودھری سمجھنے لگا، ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، نہیں فرمایا زمین کے اندر رہو تو چلنے کا انداز تمہارا بڑا پیارا ہونا چاہیے۔ اگر آپ چل رہے ہو تو ایک چلنے والا، کار والا، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کرے، سائیکل والا پیدل والے کو سلام کرے، اور پیدل والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ کیا ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر یہ طریقہ موجود ہے؟ میرے بھائیوں، یہ طریقہ ہمارے یہاں آئے گا کہاں سے؟ ہم نے اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم ہی نہیں دی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں ذرہ برابر بھی نہیں بتایا ہے۔ ہمارا بچہ پیدا ہوا، 2 4 5 سال کا ہوا، فوراً ہم نے اسکول کے اندر ایڈمیشن کر دیا، لا الہ الا اللہ کا میننگ نہیں بتایا، محمد الرسول اللہ کا معنی اور مطلب نہیں بتایا، تو ہمارے گھروں کے اندر اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر اور اسلامی طریقہ کہاں سے آ سکتا؟ میرے بھائیوں، صرف جمعے کے دن اسلام دکھتا ہے، 7 6 دن اور اسلام ہمارے یہاں نظر نہیں آتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اتنی پسند آئی۔ لقمان علیہ السلام، سورہ لقمان ایک سورہ ہے، 21ویں پارے کے اندر آپ اٹھائیں گے تو سورہ لقمان کے نام سے آپ کو ایک سورت ملے گی۔ اس سورہ کے اندر سورہ لقمان، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اتنی پیاری نصیحتیں، ان تمام نصیحتوں کو تم بیان نہیں کر سکتے، لیکن نصیحت کرتے کرتے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، آئی میرے بیٹے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ آئی میرے بیٹے، جب زمین کے اوپر چلنا تو لوگوں سے مسکراتے ہوئے باتیں کرنا، بڑے اچھے انداز میں باتیں کرتے رہنا، تم منہ پھولا کر کے باتیں مت کرنا، اور زمین کے اوپر تم گھمنڈ اور تکبر طریقے سے مت چلنا۔ آج ہو سکتا دولت نہیں ہے میرے بیٹے، کل ہو سکتا تیرے پاس دولت آ جائے، شہرت آ جائے، تم مقام حاصل کر لو، لیکن اپنے آپ کو مت بھولنا کہ تم مسلمان ہو۔ آج ہمارے یہاں ہے یہ چیز ہے، یہ ساری تہذیبیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، تمام طریقہ سب ہم نے دفن کر دیا ہے۔ جہاں میرے بھائیو تھوڑی سی دولت آئی، سب ختم۔ آج دیکھیے لڑکوں کو چلنے کا انداز، بائک والا، اچھا قانون ابھی لگ رہا ہے نا، ایسے ایسے کر کے جو چلاتا ہے نا لڑکا، کسی لڑکی کو دیکھ رہا اور اسٹائل سے چلانے لگا۔ یہ طریقہ آپ کو دیا کس نے؟ آپ چلیے تو لگنا چاہیے ایک مسلمان چل رہا ہے۔ اوہ، کیا ان واقعات کو اگر میں بیان کروں میرے بھائیوں، نظریں دیکھو، عبد الرحمن نام کا ایک صحابی ہے، اوہ، اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن یہ فلاں کام کر لو، یہ عبد الرحمن جانے لگے کام کرنے کے لیے۔ ان کا گزر ایک گلی سے ہو رہا تھا کہ گلی کے ایک کنارے ایک سائڈ میں ایک لڑکی نہا رہی تھی، اور ان کا وہ پردہ ذرا سا ہٹ گیا، عبد الرحمن کی نظر اس کے اوپر گئی، اور تھوڑی دیر تک کھڑا ہو کر کے دیکھتا رہا۔ اچانک میں احساس ہوا میں غلطی کر بیٹھا، مجھے دیکھنا نہیں تھا، پردہ ہٹا تو کیا ہوا، مجھے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنے آپ میں اتنا شرمندہ ہوا، اتنا شرمندہ ہوا، پہاڑ میں چلا گیا اور وہیں پہ روتا گیا، وہیں پہ گڑ گڑاتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ اللہ کے نبی اس کو ڈھونڈنے لگے، کہاں گئے عبد الرحمن؟ تلاشو، میں نے ایک کام کے لیے اس کو بول کر کہنے کے لیے کہا تھا، ایک کام کرنے کو کہا تھا، کہاں چلا گیا عبد الرحمن؟ ڈھونڈو تو۔ ڈھونڈا گیا، 1 دن 2 دن نہیں ملا، بعد میں پتا چلا فلاں پہاڑ میں وہ بندہ کوئی ہے، وہیں پہ ہے۔ لایا گیا، پتلے دبلے ہو گئے، پوچھا گیا عبد الرحمن کیا معاملہ ہے؟ جواب میں کہتا ہے اللہ کے نبی کیا بتاؤں، میں گلی سے گزر رہا تھا اور ایک خوبصورت سی لڑکی نہا رہی تھی، اس کا پردہ ذرا سا کیا ہٹ گیا، میری نظر گئی، مجھے فوراً ہٹنا تھا لیکن تھوڑی سے میں نے دیر کر دی، مجھے اپنے آپ میں اتنا شرمندہ ہوا اور میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے پہاڑ کے اوپر چلا گیا کہ آپ سے ملاقات کروں، کس نظر سے میں ملاقات کروں؟ اے اللہ کے نبی، کیا ایک مسلمان ہو کر کس طریقے سے گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے ایسی توبہ کی ہے، تیری توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم روزانہ گناہ پہ گناہ کیا کرتے ہیں، گلیوں میں، سڑکوں میں، پارکوں میں، اور نہ جانے کن کن جگہوں میں وہ سارے فضول والے کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں ذرہ برابر شرمندہ نہیں ہونا پڑتا ہے، ذرہ برابر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔
فخر کے ساتھ. آج کل تو کوئی کام کرتا ہے تو باقاعدہ فخریہ انداز میں کرتا ہے، اسٹیٹس لگاتا ہے، باقاعدہ اسٹیٹس، غلط کام کر کے اسٹیٹس لگایا جا رہا ہے. عجیب ماحول ہو چکا ہے. میرے نیک بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر چلتے ہیں تو تکبر طریقے سے نہیں چلتے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں. چلنے کا رویہ بدلیے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیجیے، راستے کا جو حق ہے اس کا ادا کیجیے. راستے میں چلیے تو کیسے چلیے؟ اے قرآن تو بتا راستے میں چلوں تو کیسے چلوں؟ قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے مومنو، جب تم راستے میں چلا کرو تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اور اے مومنہ عورتوں سنو، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. جب تم زمین کے اوپر چلو تو تم بھی اپنے نظروں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. آج ہمارے یہاں تو معاملہ ایک دم بالکل بگڑ چکا ہے. راستوں میں دیکھیے، بازاروں میں دیکھیے، مسلم لڑکیوں کو دیکھیے، تعجب کریں گے یہ مسلمان گھرانے کی بیٹیاں ہیں جن کو مثالی لڑکیاں بننی چاہیے. آج یہ نہ جانے کون کون سے کام کر رہی ہے اور بیکار چیزوں میں اپنے وقت کو برباد کر رہی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور قرآن کہتا ہے جب تم کسی جاہل سے جب مخاطب ہو، جاہل سے مطلب کچھ لوگ ہوں اور آپس میں بیکار کی باتیں کر رہے ہوں، بیکار کی باتیں، دین سے کوئی مطلب نہیں ہے اور فضول کی باتیں کر رہے ہو، ایسی جگہوں سے جب گزرو، ایسی جگہوں سے جب تمہارا گزر ہو تو سلام کر کے گزر جاؤ، وہاں پہ اپنا وقت برباد. آج ہمارے یہاں دیکھیے انہی چوراہوں پہ 2 گھنٹے گزار دیتے ہیں، 3 گھنٹے گزار دیتے ہیں. چائے کی دکان میں بیٹھا چائے پینے میں تو 5 منٹ 10 منٹ، لیکن 2 گھنٹے گزاریں گے اور ایک سے ایک باتیں کریں گے. لگتا سب سے بڑا منسٹر اور سب سے بڑا اس علاقے کا سب سے بڑا نیتا یہی ہے، اس کی باتوں سے یہی لگے گا. میرے بھائیو، فضول چیزوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اپنے گھر کو ٹائم دیجیے، آپ اپنے فیملی کو ٹائم دیجیے، آپ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیجیے، آپ گھر کی اصلاح کیجیے. آپ دن میں آپ اگر باہر ہیں تو رات میں مغرب کے بعد کوشش کیجیے اپنے فیملی اور بچوں کے ساتھ رہیے، کیونکہ آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کے منتظر رہا کرتے ہیں اور آپ 10 بجے راتوں تک آپ کہیں چوراہوں پہ یہاں اور وہاں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ میرے بھائی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. یاد رکھیے، آپ غلط جگہوں پہ جانا نہیں چاہیے، غلط کاموں پہ اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے. بڑا قیمتی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. 1 منٹ اللہ کا تعالیٰ کل قیامت کے دن حساب لے گا. 1 منٹ 1 سیکنڈ کا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حساب لے گا. او میرے بندو، ہم نے تمہیں اتنے سال کی زندگی دی ہے، تم نے اس سال میں تم نے کیا فلاں دن میں کیا فلاں رات میں تم نے کیا. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں بتاتے ہوئے فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرا کرتی ہے. نیک بندے کون ہیں اور نیک بندیاں کون ہیں؟ جن کی راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ سجدے اور قیام میں. ہمارے اور آپ کی راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ شارٹ ویڈیو دیکھتے ہوئے، فیس بک اور نہ جانے کون کون سے ایپ میں ہماری زندگی کٹ رہی ہے. او نوجوانوں، او مسلمانوں، ذرا تصور کرو. اللہ کہتا میرے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں تہجد میں اور جن کی راتیں قیام اللیل میں گزرا کرتی ہے، سجدے اور قیام میں گزرا کرتی ہے. آپ میں سے اپنے آپ میں سوچئے یہ مہینہ کن کی راتیں تہجد میں گزری ہے؟ کون ایسا آدمی ہے جس نے رات تہجد میں گزاری ہے؟
کون ایسی لڑکی ہے کون ایسا آدمی جن کی بیٹی تہجد کی نماز پڑھ کر کے رات گزاری ہے، کن کی بیوی، کن کی بچی، کن کی بہن ایسی ہے، کن کا بھائی ایسا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مقابلہ کرنا ہے تو انہی چیزوں میں کیا کرو۔ اگر سلف صالحین کو آپ اٹھائیں گے تو میرے بھائیوں، ان کی راتیں ایسی ایسے گزرا کرتی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ، جس نبی کو ہم اور آپ مانا کرتے ہیں، اس نبی کی زندگی دیکھو، اس نبی کی راتیں دیکھو۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی اکرم کو دیکھا کرتی تھی، اللہ کے نبی رکوع اور سجدے اتنا لمبا لمبا کیا کرتے تھے، مجھے گمان ہونے لگتا تھا کہیں محمد رسول اللہ کی جان تو نہیں نکل گئی ہے۔ اتنا لمبا سجدہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ تو بخشے بخشائے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی محمد رسول اللہ اتنے لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرتے ہیں، اور ہم اور آپ، ہمارے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی ہری جھنڈی نہیں ہے، پھر بھی تہجد کی نماز تو چھوڑو، ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ گارجین نہیں پڑھے گا تو بیٹا بیٹی پڑھے گا۔ ماں باپ اگر نہیں یہ سب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بیٹے اور بیٹیاں کریں گی۔ کیسے سسٹم بدلے گا؟ کیسے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک مثالی ذمہ دار بنیے، ایک مثالی مسلمان بنیے، ایک مثالی بھائی اور ایک مثالی بہن بنیے، ایک مثالی بیوی اور ایک مثالی شوہر بن کے آپ دکھائیے۔ اور اس واقعات کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، ورنہ میرے بھائیو آپ کو تو معلوم ہے کہ وقت بہت کم رہا کرتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں غلط چیزوں میں نہیں کٹتی ہے۔ ہر ایک کو دیکھیے، دن بھر تو یہی سب میں گزرا، رات میں سونے کے لیے بستر میں گیا تو ظاہر سی بات ہے اپنے بیٹوں کو لے کر کے، اپنے بیٹیوں کو لے کر کے، یا بیویوں کو سیریل کی دکانیں دے دیا ہے، ٹی وی لگا دیا، موبائل دے دیا ہے، اجازت دے دی گئی ہے، اجازت، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایک ایک سیریل کئی مہینوں تک چلتا ہے، ہر دن دیکھنا فرض ہے۔ میرے بھائیوں، کیا رات کے وقت سورہ ملک پڑھنا بھول گئے؟ رات کے وقت فلاں صورتیں پڑھنا بھول گئے؟ جن صورتوں کے تعلق سے محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر فلاں صورت پڑھ کر کے اگر کوئی سوتا ہے تو اس کے پاس کوئی شیطان نہیں آ سکتا ہے، فرشتہ اس کی پوری رات حفاظت کرتا ہے، اور اسی حال میں اگر اس کی موت ہو گئی تو دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن یہ تمام سسٹم اور یہ تمام طریقوں کو ہم نے اور آپ نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ جب ہم خود نہیں کرتے ہیں تو ہمارے بچے کیا کریں گے؟ اور جو نسل ابھی بنتی چلی جا رہی ہے، آنے والا وقت اللہ کی قسم ایسا ہونے والا ہے، مجھے دکھنے میں لگ رہا ہے، اور اگر کہیں میری بھوشوانی غلط نہ ہوئی تو یاد رکھیے گا، جس طریقے سے مسجدوں کو حقیر ہم نے جانا، جس طریقے سے مدرسوں کو حقیر جانا، جس طریقے قرآن کو ہم نے حقیر جانا، جس طریقے سے ہم نے اسلام، جس مذہب کو ہم اور آپ مانتے ہیں، اس مذہب کو ہم نے حقیر جانا ہے، اگر یہی رویہ رہا تو آنے والا وقت آپ کو امام نہیں ملے گا، آنے والا وقت اذان دینے والا مؤذن نہیں ملے گا، آنے والا وقت آپ کو نکاح پڑھانے والا امام نہیں ملے گا، کیونکہ میرے بھائیوں آج ہمیں اسلام سے محبت نہیں ہے، صرف اسلام کے نام پہ ہم منافقت کا اظہار ہم نے کیا ہوا ہے۔ شادی بیاہ ہو تو لگا دیا نکاح پڑھانے والے کو، مولوی کو بلا لیا، نکاح کرایا، لیکن اس بیوی کے ساتھ باقاعدہ شوہر اور بیوی کو باقاعدہ رکھ دیتے ہیں اور سب کو نظروں کی عیاسی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام نے اس کی اجازت کہاں سے دے رکھی ہے میرے بھائیوں؟ جس طریقے سے جو طریقہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر اپنایا ہے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ اپنے بیویوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اس کو بنا سنوار کر کے، دلہن بنا کر کے اور باقاعدہ بیٹھا کر کے دوسروں کو دکھواتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، آپ مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام کے اوپر چلیے، مریے، مٹیے، جینا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اعلان کر دیجئے میرا مرنا، میرا جینا، میری زندگی، شادی بیاہ، ہر چیز اسلام کے طریقے پہ ہونا چاہیے۔ دنیا غلط مانے، دنیا برا سمجھے، کوئی مطلب نہیں ہے، ہم وہی کریں گے جو قرآن کہتا ہے اور جو جناب محمد رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے میرے بھائیوں، تب آپ کو جنت ملے گی۔ اتنی آسانی سے جنت میں تھوڑی جا سکتے ہیں،
ایک تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، میرے نیک بندے وہ ہیں جو روزانہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے، معافی مانگتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے تو دور کر دے، جہنم کے عذاب کو الگ رکھ، پھیر دے ہم سے، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جب دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مسلمان بنو، ایک اللہ کا خاص بندہ بنو، نیک بندہ بنو۔ اللہ نے ایک موقع دیا، ایک چانس دیا ہے، بار بار یہ چانس ملنے والا نہیں ہے۔ اچانک زندگی ختم ہو جاتی ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، خبر ملتی ہے فلاں آدمی جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب مر جاؤ گے میرے بھائیوں، کب موت آئے گی کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک ایک دن سمجھ کر کے گزارو، ایک ایک قدم پھونک کر کے رکھو، اپنی زبان سے غلط باتیں نہ بولو، اپنے رشتہ داروں سے بڑے پیار سے باتیں کر لیا کرو، اسلام کے طور طریقے کو اپنا کر کے زندگی کاٹو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور وقت ہو چکا ہے، اور میں کبھی اس بات کی میں کوشش نہیں کرتا ہوں کہ وقت سے زیادہ میں آپ کے سامنے بولوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو قرآن کہتا ہے اور جو جناب محمد رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کچھ ہی لوگ تو اللہ کے خاص بندے ہیں، خاص بندے کے اندر شامل ہو جائیے، اسپیشل بندہ ہوئیے۔ جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا، باپ بولتا ہے میرے 5 بیٹے ہیں لیکن اصل میں یہی میرا بیٹا ہے، کیوں؟ یہی میری بات مانتا ہے، یہی میری اطاعت کرتا ہے، رات میں اٹھ کر کے میری خدمت کرتا ہے۔ 5 بیٹے ضرور ہیں لیکن 1-2 بیٹا کا نام لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے تو سب بندے ہیں لیکن خاص بندہ وہ ہے جو قرآن کے اوپر اور جو جناب محمد رسول اللہ کے اوپر چلتا ہے، وہی اللہ کے خاص اور اسپیشل بندے ہیں۔ کوشش کریں ہم اللہ کے خاص اور اسپیشل بندہ بننے کی۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس جمعہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس اللہ نے زندگی دی ہے اس اللہ کے لیے ہم چند منٹ اور چند گھنٹے نہیں دے سکتے ہیں۔ افسوس صد افسوس میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اسلام کو جاننے کی، اسلام کو سمجھنے کی اور اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، اپنے زندگی میں جو بھی ہم نے گناہ کیا اللہ ان گناہوں سے ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، اس وجہ سے ایک مسلمان بن کر کے رہیے اور ایک معاشرے کو مسلمان بنائیے۔ کوئی غلط دیکھیے تو اس کو روکیے، اس کو ٹوکیے، اپنے اندر غیرت پیدا کیجیے، ایک غیرت مند مسلمان بنیے، بے غیرت اور بے حس اور مردہ مسلمان مت بنیے۔ کہیں غلط ہوتا ہے تو روکیے، اگر نہیں روک سکتے ہاتھ سے، اگر زبان سے، تو دل سے تو ضرور اس کو برا جانیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔